السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اور دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت ہی محبت بھری ہوئی ہے، اور یہ واحد ایسا دین ہے جس میں ہر دین کو ماننے والے کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، جن لوگوں نے بھی کلمہ توحید پڑھا ہے، جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح سے جب سب بھائی بھائی بن گئے تو پھر ہر بھائی کو دوسرے بھائی کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو دیکھنا، اس کی تکالیف کو دیکھنا، اس کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق چلتے ہوئے اگر ہمارے سے کوئی سوال کرے، کوئی ہم سے مانگے، کوئی ہمارے سامنے التجا کرے، خواہ اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم کھلاؤ لوگوں کو جو حاجت مند ہیں، جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے چیز طلب کرتے ہیں، تم ان کو کھلاؤ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم سے اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے یا سوال نہیں کرتا، لیکن اگر وہ حاجت مند ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو جو چیز ہم اس کو دے رہے ہیں اگر اس کو طلب ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان تک وہ چیز پہنچائیں۔ اس طرح سے یہ ہمارا قربانی کا گوشت جو ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، وہ قربانی کا گوشت جو ہے جب ہم تقسیم کرتے ہیں، اس تقسیم کرنے میں جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور ریلیشن نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی ہم قربانی کا گوشت پہنچائیں، ان تک بھی یہ چیز جو ہم تقسیم کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں۔ کیونکہ اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حکم دیا، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم کھانا کھلاؤ جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو تم کھانا کھلاؤ، ان کو تم اپنا کھانا تقسیم کرو۔ لیکن اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی مقید نہیں کیا گیا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو کھلاؤ، صرف اور صرف اپنے جاننے والوں کو کھلاؤ، صرف اور صرف رشتہ داروں کو کھلاؤ، بلکہ قرآن نے بڑی وسعت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ جو تمہارے پاس قربانی کا گوشت ہے، اگر تم قربانی کرتے ہو، تم نے جو حصہ تقسیم کرنا ہے اللہ کے لیے نکالنا ہے، اور وہ حصہ جو تم نے غریب و مسکینوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نکالنا ہے، اگر اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہو جائیں گے، اگر آپ غیر مسلم کو بھی دے دیں گے تو اس میں قرآن تمہیں منع نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے بڑا وسیع میدان ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کوئی مسلم ہونے کی قید، کوئی مومن ہونے کی قید، یا کوئی غیر مسلم کی قید، یا کوئی غیر مومن کی قید کوئی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم کھانا کھلاؤ جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ اس آیت کے اندر اگر ہم اس آیت کی وضاحت میں جاتے ہیں، تشریح میں جاتے ہیں، ہم اس کے اندر ذرا غور کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مسلم یا غیر مسلم کی قید نہیں ہے، کسی بھی مومن یا غیر مومن کی قید نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کن کو دیں، اس میں کون لوگ شامل ہونے چاہیے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت جہاں پر مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جہاں پر ہم اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، جہاں پر ہم دوست احباب کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے تعلقات میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔